علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ مباہلہ میں ایک ہی بیٹی کیوں تھی، باقی بیٹیاں باقی شہزادیاں نہیں تھیں؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. جی لوگ بھی اس پر آج کل نا بڑے فتنے کھڑے کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو یوٹیوب کے مفتی ہوتے ہیں جی، تو وہ مفتی مینز مفت جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا نا جی، وہ بیچارے آ کے بڑی وہ کیسے یتیم العلم یزید الفکر اخبث الناس اجہل الناس، وہ بیچارے کھڑے ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں مفتی بس وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو حضور کی ایک ہی بیٹی گئی تو باقی کوئی بھی نہیں گئی. میرا ان سے ایک سوال ہے جی، اور یہ جس کو علم کی تھوڑی بہت ہوا لگی ہے نا وہ میری اس پہلی بات سے سمجھ جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیا مباہلے کے اندر اپنی اولاد کو بیٹے بیٹیوں کو لے جانا ضروری ہوتا ہے؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیں. مباہلے کے اندر تو لے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی خاص حضور کیوں لے کے گئے یہ بتاتا ہوں، پر جو اصل حقائق ہے پہلے ان کو تو سمجھو نا. مباہلے کے اندر تو یہ لے جانا ضروری نہیں. اگر ضروری تھا تو کوئی بندہ بھی ثابت کر دے کہ وہ جو یہودی تھے نجران کے عیسائی وہ لے کے آئے تھے، وہ تو خود ایک قافلے کی صورت میں آئے ہوئے تھے. اگر وہ نہیں لے کے تو حضور کیوں لے کے گئے؟ جی یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میرا سوال ہے کہ لے جانا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لے جانا ضروری نہیں، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مباہلے کے اندر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ یا آپ کی اولاد پاک آپ کے ساتھ کی مولا مرتضیٰ گئے، اس پر یہ واویلا کرنا کہ یہ دلیل ہے ایک ہی بیٹی ہونے کی، یہ کس نے لکھا ہے؟ دیکھو نا، اگر تو کوئی دلیل ہے تو ہم سے دلیل سے بات کرو نا. جی اگر تو کسی نے لکھا ہے تو پھر بات کرو. کہتے نہیں لکھا تو نہیں ہے، سمجھ یہی آتا ہے. میں کہا تیری سمجھ دانی چھوٹی، میں کیا کر لوں بھائی؟ اس بات کو سمجھو نا. یہ غلط بات ہے کہ ایسی بندہ کہہ دے کہ ایک گئی تو ایک ہی بیٹی تھی. تو کہتے ہیں پھر کتنی بیٹیاں؟ میں نے کہا اہل سنت کا اور قرآن و حدیث کا، صرف اہل سنت کا نہیں، قرآن و حدیث کا یہ دلائل کا انبار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ، 4 مبارک بیٹیاں ہیں. اچھا تو پھر باقی 3 کیوں نہیں ہیں؟ اب سوال آتا ہے. اس لیے نہیں تھی، میں اس کو ایک اور لہجے میں سوال کر لیتا ہوں تاکہ اچھی طرح ان کو سمجھ آ جائے. اگر کوئی بندہ عید کی نماز پڑھنے گیا یا جمعے کی نماز پڑھنے گیا ہے، ہم اسے کہتے بھی تیرے دادا ساتھ کیوں نہیں آئے بھی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا بھائی یار کیسی باتیں کرتے ہو، دادا فوت ہو گیا کیسے آئے گا؟ تو اب وہ فوت ہو گیا جمعے پہ نہیں آ سکتا تو کیا دادے کا انکار کر دیا جائے؟ کہتا ہے انکار تو نہیں کیا جائے گا، وہ تو فوت ہو گیا. جی او بھائی نبی پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی تھی، پردہ فرما گئی تھی، تو جو فوت ہو گئی تھی وہ کیسے آ جاتی؟ تقاضا کیسا جاہلوں والا کر رہے ہو یار؟ اللہ اکبر. تو یہ اس کے حقائق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ایک حضرت عمرو بن عاص کے نکاح میں تھی. ایک 2 ہجری میں فوت ہوئی، ایک 8 ہجری میں، ایک 9 ہجری میں، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں. دیکھو نا، حقائق کی دنیا میں دیکھنا پڑے گا نا. تو جو 10 ہجری میں واقعہ ہوا ہے اس میں یہ کیسے تشریف لے آئے؟ تو یہ ایک لوگوں کے اندر کا کوڑ ہے جس کو وہ لوگوں کے دماغ میں یوں بھرنا چاہتے ہیں کہ بیٹی ایک گئی لہٰذا ایک ہی ہے. یار یہ کون سی بات ہے؟ جب زندہ ہی اس وقت ایک تھیں تو جانا بھی تو انہوں نے ہی تھا نا. تو باقی تو اس وقت پردہ فرما گئی تھی، اس لیے باقی بیٹیاں تشریف نہیں لے کے گئیں اور صرف سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کو اور ان کی اولاد کو ساتھ لے کے گئے.